اترکاشی میں زیر تعمیر سرنگ دھسنے سے حادثہ، ملبے تلے دبے 36 مزدور، سرنگ میں پھنسے تمام کارکن محفوظ، پائپ کے ذریعے بھیجی جا رہی آکسیجن، NDRF SDRF کے جوان راحت بچاؤ کے کاموں میں مصروف۔ راشن تقسیم گھوٹالہ معاملے میں گرفتار مغربی بنگال کے وزیر جیوتی پریا ملک کا دعویٰ، کہا ان کی حالت ٹھیک نہیں، زیادہ دیر تک نہیں رہ پائیں گے زندہ۔ وزیراعظم مودی نے امسال بھی سرحد پر جوانوں کے ساتھ منائی دیوالی، کہا ملک محفوظ ہے کیونکہ بہادر سپاہیوں کے ہاتھ میں ہے سرحدوں کی حفاظت، بولے ہر بھارتیہ کو فوجیوں پر فخر۔ وقف بورڈ میں کی گئی تقرریوں میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ED نے 3 لوگوں کو کیا گرفتار، عدالت نے 1 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیجا۔ ED نے آپ لیڈر امانت اللہ خان پر پیسوں کے بدلے تقرریاں کرنے کا لگایا ہے الزام۔ اتراکھنڈ میں اب یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی تیاری میں حکومت، وزیر اعلیٰ بولے دیوالی کے بعد اسمبلی کا خصوصی سیشن بلا کر UCC کو کیا جائے گا نافذ۔ اپنے انتخابی منشور میں BJP نے یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کا کیا تھا وعدہ۔ AMU کے 2 سابق اور 1 موجودہ طالب علم سمیت 4 افراد داعش سے مبینہ تعلق کے الزام میں گرفتار ملزموں سے ممنوعہ ISIS لٹریچر برآمد ہونے کا ATS کا دعویٰ۔ فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی بستیوں کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، ہندوستان نے بھی کی فلسطین کی حمایت میں ووٹنگ۔ غزہ میں حالات ابتر، ظالم اسرائیلی فوج کا اب اسپتالوں کا محاصرہ، باہر نکلنے والے ہر شخص کو بنایا جا رہا ہے نشانہ، طبی خدمات ٹھپ، بجلی پانی ختم، شہیدوں کو اجتماعی قبر کھود کر دفن کرنے کی تیاریاں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف اٹھنے والی آوازیں شدید تر، برطانوی وزیراعظم کے منع کرنے کے باوجود لندن میں بڑا مظاہرہ، 8 لاکھ افراد شریک، صہیونی بربریت کے خلاف درج کیا احتجاج، فوری جنگ بندی کا بھی کیا مطالبہ، مارچ سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والے شرپسندوں کو پولیس نے کیا گرفتار۔ غزہ میں جاری قتل عام کے باوجود بھی مسلم دنیا بیانات کی حد تک محدود، سعودی عرب میں OIC اور عرب لیگ کے اجلاس کے اعلامیے سے پورا عالم اسلام مایوس، ایک بار پھر مذمتی بیانات کے ساتھ ہی ختم ہوا اجلاس، اسرائیل کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانے میں ناکام ثابت ہوئے تمام عرب اور مسلم ممالک۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں شدت کے بعد حماس رہنما خالد مشعل نے دنیا سے غزہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی، کہا مسلمانوں کے خاتمے کے لیے یکجا ہو گئے ہیں کفار، مساجد، مدارس اور اسپتال بھی نشانے پر، حمایت میں کھڑے ہونے کی عرب و عجم سے کی اپیل، کہا بجلی گیس بند، ہمیں دواؤں اور خوراک کی ضرورت، فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کا بھی دہرایا عزم۔ میدان جنگ میں غاصب اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے حماس، 2 روز میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل تباہ، زمینی حملے کے بعد سے 160 گاڑیوں کو تباہ کر چکا ہے حماس۔ جنوبی افریقہ کے وزیراعظم کا غزہ میں جنگی جرائم پر فوجداری عدالت سے اسرائیلی وزیراعظم کو گرفتار کرنے کا مطالبہ، خواتین اور بچوں کو بھی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنا کر انسانیت سوز مظالم کا مرتکب ہو رہا ہے نتن یاہو، غزہ میں جاری قتل عام کے خلاف احتجاجاً اپنا سفیر بھی واپس بلوا چکا ہے جنوبی افریقہ۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کر پانے پر اسرائیل میں وزیراعظم کے خلاف زبردست احتجاج، فوری طور پر استعفے کا مطالبہ، غزہ میں جنگ بندی کی بھی شہریوں کی مانگ۔ روس کا 2 ماہ کے وقفے کے بعد یوکرین پر دوبارہ حملہ، یوکرین کے دارالحکومت کیو پر داغے میزائل، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون حملوں کو بنایا ناکام۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔